وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حافظ بھائی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں الحمدللہ۔ ایسے کہ نہیں وہاں حیدرآباد؟ جی حیدرآباد گئے تھے کہ نہیں؟ ارے ہاں حیدرآباد۔ نہیں، آپ کون؟ میں عبدالحکیم بول رہا ہوں۔ عبدالحکیم صاحب؟ جی خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں الحمدللہ، اللہ کرم الحمدللہ۔ کوئی جماعت بنی ہے آج کل 3 دن کی 4 دن کی؟ کام تو کوئی کمزوری ہے، سب چل رہا ہے جی بہت زیادہ ہے نا؟ جی روز بروز بڑھنے کے بجائے کمزوری کی طرف آ رہا ہے۔ جی ابھی صاحب یہ چونکہ معاملہ چل رہا ہے شورا ہمارا، چلو ٹھیک ہے، تو کام کرنے کا الگ طریقہ ہے، اس سے کوئی مراد نہیں ہوتی ہے۔ جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبر میں تیسرا نمبر بتایا تھا علم و ذکر۔ جی بغیر علم کی اگر تبلیغ کی جائے گی تو گمراہی اور ضلالت کا ایک دروازہ کھلے گا۔ دوسری چیزیں یہ ہیں کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری طرف سے کسی نے کوئی بات کہی اور میں نے نہ کہا ہو تو اپنا گھر جہنم میں بنائے، جی ہے نا؟ اب جو ہم لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ تبلیغ میں نکل کر 1 قدم پر 700 نیکی یا 7 لاکھ نیکی ملتی ہے، یہ چیز ہے کہیں سے؟ نہیں بیان ہوتا ہے نا؟ ہاں کرنے والے کرتے ہیں جی۔ نہیں، کرنے والے کرتے نہیں ہیں، ہوتا ہی ہے، سارے لوگ کرتے ہیں اور کوئی روکتا نہیں۔ نہیں، اس پہ تو حضرت مولانا عبداللہ صاحب خلیل آبادی دامت برکاتہ نے بہت زیادہ زور دیا کہ بلکہ اجر عظیم کہہ لیا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن جتنی بھی جماعتیں آتی ہیں جیسے فضائل گشت بیان ہوتا ہے جی ویسے یہی کہتے ہیں 1 قدم پر 700 نیکی، اتنی کے لوگوں کو 7 لاکھ نیکی ملیں گی۔ جی اور بڑوں کے مولانا عبداللہ صاحب کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک اوپر سے نہیں آئے گا۔ جی مولانا ابراہیم صاحب ہوں یا مولانا جی ملار صاحب، یہ کہیں گے یہ چیزیں نہ کہو، اسی دن سے رک جائے گا۔ جی لیکن یہ لوگ کہتے نہیں۔ اس سے جتنی بھی جماعتیں آئے، چاہے شورا کی آوے یا امارت کی آوے، جی دونوں ہی بیان کرتے ہیں۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ غلط چیزیں تبلیغ کے نام پر حدیث میں تحریف چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے؟ بالکل چل رہی ہے۔ تو اس سے خدا کا عذاب آئے گا یا غصہ آئے گا؟ بالکل عذاب آنا ہی آنا ہے۔ تو عذاب اس لیے آ رہا ہے تو اس وقت مسلمانوں پر جو آفتیں آ رہی ہیں اس کی وجہ کیا تبلیغی جماعت ہے؟ کہا جا سکتا ہے نا؟ جی تو یہ امت کے اندر دین پھیلا رہے ہیں یا بددینی پھیلا رہے ہیں؟ بددینی ہی کہا جائے گا۔ بددینی کہا جائے گا۔ چند چیزیں میں بتا رہا ہوں، جیسا کہ یہ بیان ہوتا ہے نا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ جمعہ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے کی وجہ سے رک گئے۔ آپ نے پوچھا کیوں رک گئے؟ کہیں بھائی آپ نے کہا تھا عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائیں گے تو فلاں امیر بنے گا، تو فلاں امیر بنے گا، اب تو پکا یقین ہے میں شہید ہوں گا، اس لیے سوچا کہ آخری جمعہ کی نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھیوں سے 500 سال پیچھے ہو گئے، ہے نا حافظ صاحب؟ جی 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 یہ چیزیں تبلیغ پر بیان کی جا سکتی ہیں نہیں؟ جی ہلو حافظ صاحب؟ ہاں سن رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں پہ مذاکرہ ہو رہا ہے، مذاکرے میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، تو جو یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں بیان کرنا چاہیے تبلیغ پر کی نہیں؟ بولیے آپ حافظ صاحب، آپ تو اپنے علاقے کے ذمہ دار ہیں۔ نہیں صاحب کتنے کے ذمہ دار ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ذمہ دار ہیں لیکن ایک بھرپور تبلیغی آدمی ہے، تو یہ چیزیں جو بیان ہو رہی ہیں صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ غلط ہے۔ تو کیوں بیان ہو رہی ہیں؟
ان کرنے شروع والے نہیں، سارے لوگ کرتے ہیں، آپ لوگ روکتے بھی نہیں ہو. اگر کوئی ساتھی نہیں جانتا ہے اور کر رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے نا. حکیم صاحب ابھی جمعہ 8 دن ہوا، تھوڑا سا انسیت ہے، جڑا ہوا ہوں، تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کام چلیے کرتا ہوں. اچھی بات ہے. اس نہیں، اس میں مذاکرہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ باتیں کلیئر ہو جائے. کوئی جماعت اگر کہتی ہے تو اس کو روکا جائے گا. ان شروع جی خفافوں و ثقالا، ہوں چاہے ایک بتا کا تبلیغی ہو چاہے 10 ہاتھ کا تبلیغی ہو، اس بات کو بیان کرتا کہ نہیں کرتا ہے. ہوں ہلکے یا بوجھل اللہ کے راستے میں نکلو. تو یہ آیت تبلیغی جماعت والے بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں نہیں کر سکتے نا. تو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. تو اب یہ تبلیغ کے نام پر قرآن حدیث کی جو تشریحات غلط کر کے امت کو بیان کر رہے ہو تو ان کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں کہ نہیں تبلیغ والے؟ بالکل خراب کر رہے ہیں. عام جنتا کی، عام پبلک کی عقائد کو خراب کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ ہوں میں چند چیزیں ہم آپ سے مشورہ کر رہے ہیں جو بات چل رہی ہے. جو اللہ کے راستے میں جائے اور نگرانی کرے جسے کو، تو اس کی آنکھ جو جاگی ہو نگرانی کرنے کے لیے جہنم کا آگ نہیں کر سکتی ہے. یہ بات تبلیغ پر بیان ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کے راستے میں جائے اور ساتھیوں کو نگرانی کرے. اللہ کے راستے سے مراد تو یہاں جہاد ہے. جہاد ہے، لیکن تبلیغ والے جہاد کی ساری چیزوں کو اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں نا. ہاں تبلیغ فٹ کرتے ہیں، بالکل غلط تو ہے. یہ تبلیغ والے جو جہاد کی ساری چیزوں کو فٹ کرتے ہیں تو جہاد کے منکر ہیں کہ نہیں یہ لوگ؟ بالکل 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 بالکل. اور باطل کا بہت بڑا یہی کام ہے لوگوں کو جہاد سے ہٹا دیا جائے. اس لیے کہ باطل کو جو ڈر ہے وہ جہاد سے ڈر ہے. صحیح بات ہے. تو تبلیغی جماعت والے جہاد کی ساری آیتیں اور ساری حدیثوں کو اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں. تبلیغ سے فٹ کر رہے ہیں. فٹ کر رہے ہیں تو جہاد سے لوگوں کو موڑ رہے ہیں کہ نہیں موڑ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے. ابھی میں مولانا مفتی عبداللطیف صاحب افغانستان کا بیان دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جتنا نقصان تبلیغی جماعت سے ہوا ہے اتنا نقصان امریکہ اور روس سے نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ جہاد کے متعلق جو جذبات بن رہے تھے انہوں نے مولڈ کر دیا، گھما دیا. اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے یہاں گئے تو مفتی شبیر صاحب سے ملاقات ہوئی. تو مفتی شبیر صاحب سے کہا کہ بھائی غضب ہو گیا، جو حضرت نے خدشہ ظاہر کیا تھا وہ آ گیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ ہمارے کام میں قادیانی لپٹ گئے اور گھس گئے. تو اب قادیانی کیا مین مقصد ہوتا جہاد سے انکاری؟ جی حضرت حافظ صاحب جی سن رہے ہیں، آواز آ رہی ہے آپ کی ہاں پوری؟ تو اب یہ لوگ کہیں قادیانی کی بی ٹیم بن کے تو نہیں کام کر رہے ہیں، جہاز سے گھما رہے ہیں. یہاں پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ جہاد کی آیتوں کو تبلیغ پر فٹ اگر کرتے ہو تو یہ قرآن میں مانوی تحریف ہے. رشید احمد صاحب لدھیانوی لکھتے ہیں کہ جو تبلیغ والے جہاد کی آیتوں کو اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں یہ سراسر کفر ہے. تو یہ تبلیغ کے نام پر جو قرآن میں غلط تشریحات حدیث غلط بیان کر رہے ہیں تو امت کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جی جی تو کہیں یہ باطل کی اسکیم تو نہیں ہے؟ بولو حافظ صاحب. واللہ عالم. نہیں آپ اندازہ لگائے، میں نے چند چیزیں جو بتائی ہیں اس حساب سے آپ بتائیے اس کو. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے. ہاں اس لیے سوچو اور سمجھو. ایک آخری بات کرتا ہوں، مولانا احتشام الحسن کاندھلوی صاحب کو جانتے ہیں؟ مولانا انعام الحسن صاحب کے بھائی احتشام الحسن کاندھلوی جی مولانا الیاس صاحب کے پیر بھائی ہیں. جی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 1927 میں، کیا مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج، جو اب فضائل اعمال میں پڑھی بھی جاتی ہے. ہاں یہ کتاب لکھی ہے مولانا احتشام الحسن کاندھلوی صاحب کی. تو اس کے بعد 1967 میں ایک دوسری کتاب لکھی ہے بندگی کے صراط مستقیم. اچھا.
تو آپ دیکھیے گا کہ جو مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج میں کچھ تشریحات کی غلطی ہو گئی. تو انہوں نے لکھا ہے کہ بندگی کے جو مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج ہے، اس کی کچھ تشریحات میں غلطی ہو گئی. علماء نے ہم کو ٹوکا. اس کے بدلے میں جو قرآن کی آیتیں ہم نے اس میں تشریح کیا تھا، اب میں بندگی کے صراط مستقیم میں اس آیت کی تشریح کر دے رہا ہوں. اس تشریحات کو اس دور کے بڑے مولانا قاری طیب صاحب وغیرہ کو دکھایا. انہوں نے کہا یہ تشریحات صحیح ہے. اب ہم چونکہ بندگی کے صراط مستقیم پڑھنے پر لوگوں کو بدگمانی کا شکار ہو رہے تھے اور دین سے دوری اختیار کر رہے تھے، لہذا اس کتاب کے بدلے میں نے نئی تشریحات کر دیا ہے. اب اس کتاب سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو جب صاحب مصنف کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے لوگ بدگمانی کا شکار ہو رہے ہیں، گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، اس کے بدلے میں نے دوسری کتاب لکھ دیا، تو اس کتاب کو کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ حضرت بولو. اب تو اس کا مطلب جان بوجھ کر امت کو گمراہ کر رہے ہو. اور آگے لکھا انہوں نے کہ چونکہ اس وقت مسلمانوں پر جو آفتیں آئی ہیں، وہ بندگی کے صراط مستقیم میں صفحہ نمبر 30 پر، ضرورت ہوگی میں بھیج دوں گا آپ کو، کہ چونکہ تبلیغ کے نام پر قرآن و حدیث کی تشریحات غلط پہنچائی جا رہی ہے، جو امت پر آفت آ رہی ہے، اس کی وجہ تبلیغی جماعت. بندگی کے صراط مستقیم پیج نمبر 30 پہ لکھا ہے. تو آپ لوگ، ہاں ضرورت ہے، میرے پاس موجود ہے، میں سینڈ کر دوں گا آپ کو. اچھا جی. تو اب معاملہ اس چیز کا ہے کہ آپ لوگ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہو، اپنا وقت خرچ کرتے ہو اور کام یہودی کا کرتے ہو، امت کو گمراہ کر رہے ہو. سوچو حافظ صاحب، سوچو اور سمجھو. 2 دن کے بعد پھر میں بات کروں گا. حکیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. لیکن جس نے بھی یہ خبر پہنچائی ہوگی کہ میں ذمہ دار ہوں، میں بہت جم کے کام کرتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. بس اللہ کا فضل صرف اتنا ہے کہ اللہ نے لگا دیا ہے یہاں پہ، صرف جو ہے تعلیم میں ہے، کچھ ملاقاتیں کر لیتے ہیں. 3 دن کی جماعت بھی نہیں بن پاتی ہے. چلیے. ہاں نہیں، میں نے جو بات کہی ہے آپ کو کوئی چیز پوچھنا ہوگا. ہم بہت پہلے سے آپ کا ویڈیو دیکھتے رہے اور بہت صرف نام سے بھی ہم آپ سے متعارف تھے. اچھا. پولی ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، پولی کے تمام لوگوں سے بہت اچھے تعلقات الحمدللہ ہمارے ہیں. اچھا. ہاں، اس علاقے میں مدرسے سے منسلک ہوں، سعودی مدرسے سے. اب دیکھا کہ حاجی شفیق وغیرہ بہت کمزور پڑ گئے اور آگے بڑھا دیا ہم کو. ہاں بابو آپ کی صلاحیت ہے تھوڑا سا، تو بس میں لگا ہوا ہوں، بس اتنا ہی ہے. بس ٹھیک ہے. لگنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اتنا ہی کام کرتا ہوں، گشت والا عمل کر لیتا ہوں کسی نہ کسی درجے میں، اور روزانہ لوگوں سے منتی چروڑی چل لیتے ہیں. وہ تو آبادی کے لیے بھائی وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں قطعی طور سے غلط ہیں. جی. اب انشاءاللہ میں ابھی آپ سے بات کرتا رہوں گا. چلیے ضرور انشاءاللہ. اور نمبر کس نے دیا آپ کو؟ ارے دیا کسی نے. حاجی عبدالرحمان نے؟ نہیں، حاجی عبدالرحمان. حاجی عبدالرحمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ارے کسی نے دے دیا. ہمارے تعلقات تو بہت زیادہ ہیں، وسیع ہیں. نہیں، الحمدللہ بہت وسیع ہوں گے. ہاں، لیکن میرا یہ قیاس غلط ہے. ہاں قیاس ابھی صحیح نہیں ہے. اچھا. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ درخواست ہے. ہاں کوئی مریض آ گئے. بتانا مناسب نہیں سمجھیں گے آپ؟ نہیں. اچھا. جس میں صبح ہے انہوں نے نہیں دیا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.